الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ہماری زندگیوں کی ترتیب کو بدلنا ہے۔ اللہ کے نبی جو دین ہمیں لا کر دیے ہیں اور جس دین کے اوپر اللہ نے میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار رکھا ہے، اس دین پر اپنی زندگیوں کو ڈالنا یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا اولین مقصد ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ ہماری دعوت ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، بلکہ ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے ونڈ اجتماع میں گئے تھے، اور پڑوس کے ایک مفسر قرآن ہیں جن کا نام مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یوں کہا کہ یوسف، تمہارے والد نے بھی دین کی محنت شروع کی اور اس زمانے میں ہم لوگوں نے بھی دین کی محنت کو شروع کیا، لیکن جو مقبولیت اور جو عالمی پیمانے پر آپ کے والد صاحب کی محنت کو امت کا ساتھ ملا ہے وہ ہماری محنت کو نہیں مل سکا۔ اور پھر اس کی وجہ بھی انہوں نے خود ہی بیان فرمایا کہ مولوی الیاس کی محنت کا مقصد اپنی ذات کی تبدیلی ہے، اور اس زمانے میں دوسری جتنی محنتیں چلی ہے وہ ساری محنت امت میں تبدیلی لانے کے لیے تھی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ محنت اصل اپنی ذات کو بدلنے کی ہے، کہ اگر ہم سب طے کر لیں کہ ہمیں اپنی ذات کو بدلنا ہے تو انشاءاللہ اللہ امت کے حالات کو ضرور بدل دیں گے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ سارے حالات کو ہم بدلنا چاہتی ہیں لیکن اپنی حالت کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں، تو بتاؤ امت میں حالات کیسے بدلیں گے؟ اس کے لیے ماشاءاللہ روزانہ فجر کے بعد ایک امور کے مذاکرے ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو مذاکرہ کرنا ہے وہ اپنے گھروں کے اعمال کے بارے میں، کہ مسلمان کے گھروں میں وہ اعمال جن اعمال کی برکت سے دین گھروں میں آیا کرتا ہے، جن اعمال کی برکت سے گھروں میں چین، سکون اور اطمینان آیا کرتا ہے، جن اعمال کی برکت سے گھروں میں جوڑ پیدا ہوتے ہیں، آپس کا توڑ، آپس کے افتراق، آپس کی تنائی اور آپس کے تناؤ ختم ہوتے ہیں، وہ اعمال اصل میں ہمیں اپنے گھروں میں زندہ کرنے ہیں۔ اور وہ اعمال میں سب سے پہلا عمل اپنے گھروں میں 24 گھنٹے کا نظام بنانا نمازوں کے اعتبار سے۔ جس طرح مسجدوں میں نمازوں کے اوقات طے ہیں، سنیں، اس طرح ہماری مستورات اپنے گھروں میں اوقات نماز طے کریں، کیونکہ جتنا اوقات نماز کا اہتمام ہوگا اتنا اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے نماز کو قائم کرو، حدیث میں بھی اللہ فرماتے ہیں نماز کا اہتمام کرو۔ کہیں پر یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے زیادہ نماز کا اہتمام، اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم اوقات کی پابندی کے ساتھ اہتمام کریں گے۔ جیسے ماشاءاللہ مرد جو ہے وہ مسجد میں جا کر ظہر کی نماز 1:30 بجے ہے تو 1:30 بجے ہی پڑھنی ہے، فجر 6:15 بجے تو 6:15 بجے پڑھنی ہے۔ اس کو نمازوں کا اہتمام شمار ہوا ہے مردوں کے اعتبار سے۔ ایسے ہمارے گھروں میں ایک تو مستقل جگہ مخصوص ہو، ایک تو مستقل ہمارے گھروں میں جگہ مخصوص ہو ہماری عبادت کی۔ کہ ابھی مسائل اعتکاف پڑھ رہا تھا، اس میں مولانا رفعت صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں عبادت کی جگہ مخصوص کریں تاکہ رمضان کے آنے پر وہ ہماری بہنیں اس جگہ پر اعتکاف بھی کریں،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امہات المومنین سے یہ بات ثابت ہے کہ امہات المومنین اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتی تھی۔ تو ایک تو گھروں میں عبادت کی جگہ طے ہو، دوسرا عورتوں کے لیے اول وقت نماز کا اہتمام، اول وقت۔ بعض مستورات یہ سمجھتی ہیں کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، لیکن اذان تو میری بہن مسلمانوں کو مسجد میں بلانے کے لیے ہے، ورنہ ایک مسلمان عورت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو نمازوں کے اوقات یاد رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، موت کے وقت فرشتے ان کو کلمہ تلقین کرتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس لیے ایک تو میری بہنوں اپنے گھروں میں نمازوں کا خوب اہتمام کریں، اور یہ تو قرآن میں بھی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور آگے اللہ فرما رہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کا اہتمام کرو۔ معمولی بہانے پر نماز میں سستی کر لینا، معمولی بہانے پر نماز کو قضا کر لینا، یہ میری بہنوں نماز کے وعدے سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں اللہ معاف کرے تھوڑی سی سستی اور تھوڑی سی کاہلی کی وجہ سے نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، کہ ایسے نہ کرو، بلکہ نمازوں کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرو، اور جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کھڑی کرو۔ یہ نہیں کہ چولہے پر کھانا بھی پک رہا اور نماز بھی ہو رہی، اور 4 رکعت کے بعد کچن کے چکر لگ رہے ہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو فارغ کر کے دھیان اور اطمینان کے ساتھ، یہ عبادت کی دو کیا کہوں میں جان ہے، جان، کہ جب ہماری عبادتوں میں دھیان ہوگا اور ہماری عبادتوں میں اطمینان ہوگا تو وہ عبادت بنے گی، ورنہ ہماری عبادتیں بے جان ہو جائے گی، ہماری عبادتیں رسم اور رواج کا شکار ہو جائے گی۔ تو ایک تو جگہ کا اہتمام، جگہ طے ہو، دوسرے اوقات کا اہتمام، تیسرے دھیان اور اطمینان کے ساتھ پوری نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ نماز تو میری بہنوں اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز کا ہمارے اندر شوق ہو، لمبی نمازیں نوافل کے اعتبار سے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت آ جاوے، ہماری بہن مصلی بچھا کر 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی بنے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو معراج پہ بلایا اور آسمان میں لے جا کر اپنے خزانے بتائیں، اور جب واپسی کا وقت آیا تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ان خزانوں کی چابی کے طور پر نماز کا تحفہ پکڑایا کہ یہ لو نماز، اور جا کر اپنی امت کو دینا اور کہنا جب بھی کوئی ضرورت پڑے اس چابی کے ذریعے سے اللہ کے خزانے سے براہ راست فائدہ اٹھا لیا کرے۔ یہ پوری نماز کی حقیقت ہے میری بہنوں۔ اور دوسری چیز میری بہنوں، اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیں، کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اپنی تسبیحات کو پوری کرنے والی بنیں، بلکہ ہماری کام کرنے والی بہنیں، عشرہ چلہ لگائی ہوئی بہنیں، یہ تو فجر کی نماز سے پہلے اپنی تسبیحات کو پوری کریں۔ ان کی زندگیوں میں تو تہجد کا اہتمام ہو، ان کی زندگیوں میں تو راتوں کو اللہ کے سامنے رونے کا اہتمام ہو۔ یہ تو نمونہ ہے پوری امت کے لیے۔ اپنی تسبیحات کو فجر سے پہلے پورا کر لیں، عصر کی نماز کے بعد اپنی مصلی پر بیٹھ کر اپنی تسبیحات کو پورا کر کے اٹھیں۔
یہ کب ہوگا؟ جب اپنے گھر کی کچن کی مشغولی کو تم کم کرو گی۔ سنو میری بات، آج آدھے سے زیادہ دن ہم نے کچن کو دے دیا۔ ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، ہمارے مرد کمانے میں مشغول ہیں اور ہماری عورتیں پکانے میں مشغول ہیں۔ ہمارے مرد کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری عورتیں پکانے میں مشغول ہیں۔ اس لیے اپنے کچن کے وقت کو تھوڑا کم کر کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے اور دعوت کے لیے فارغ کریں۔ ہمارے بھائی امین صاحب بمبئی والے، وہ تو کہہ رہے تھے جتنی کام کرنے والی بہنیں ہیں یہ اپنے گھروں میں معمول بنائیں، دن میں 1 مرتبہ کھانا پکانے کا اور 2 مرتبہ کھانے کا۔ یہ سب سے آسان راستہ ہے کہ دوپہر میں پکا لیا دونوں وقت کا اور رات کو کھا لیا، شام کا وقت مل گیا عبادت کا، دعوت کا۔ ہاں، اس لیے عصر کے بعد اور فجر کے بعد اپنی تسبیحات کو پوری کریں اور دھیان توجہ کے ساتھ پوری کریں، مصلی پر بیٹھ کر پوری کریں۔ چلتے پھرتے ادھر ادھر بیٹھے نہیں، مصلی پر بیٹھ کر۔ کہتے ذکر کا اجر تو ہر حال میں ہے، لیکن ذکر کا اثر اس وقت ہوگا جب اس کی شرائط کے ساتھ ذکر ہو۔ اور تیسری چیز میری بہنوں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ کئی دن ہو جاتے، کئی مہینے ہو جاتے، قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ملتی۔ اور بعض عورتیں معمولات کو تلاوت سمجھتی ہیں، یہ بھی بہت بڑی بھول ہے۔ بعض عورتیں معمولات کو تلاوت سمجھتی ہیں کہ سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ مزمل پڑھ لی، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ لیا، سورہ ملک پڑھ لیا، رات کو سوتے وقت سورہ واقعہ پڑھ لیا، وہ سمجھتی ہے میں تلاوت کر رہی ہوں۔ میری بہن، یہ تلاوت نہیں، یہ تو معمولات ہیں۔ تلاوت تو اس کو کہتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ۔ اگر 5 رکوع پڑھنے کی عادت ڈالو گی نا تو سالانہ 3 ختم ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہیں جو دائمی ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، جو دائمی ہو۔ طے کر لیں کہ مجھے صرف پاؤ پارہ پڑھنا ہے، لیکن روز پڑھنا ہے۔ جیسے چائے روز چاہیے، بغیر چائے کے ناشتہ نہیں ہوتا، ایسے بغیر تلاوت کے میرا دن نہیں گزر سکتا۔ اس لیے اللہ کے واسطے میری بہنوں، گھروں میں تلاوت کی عادت ڈالیں، ورنہ الماریوں میں رکھا ہوا قرآن اور اس قرآن کے جزدان پہ لگی ہوئی دھول اس بات کی چغلی کھاتی ہے کہ کئی دن ہو گئے اس قرآن کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ہمارے گھروں میں قرآن کئی دنوں تک پڑا رہتا ہے، اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ بلکہ آج معاشرہ اتنا کیا کہوں لائن پر سے ہٹ گیا کہ ابھی ایک شادی ہوئی تو لڑکی کے باپ نے مجھے کہا کہ گھر کی جھاڑو سے لے کر واشنگ مشین تک سب دیا۔ الحمدللہ ایک چیز میں نے جہیز میں دی۔ میں نے ان کو پوچھا کہ قرآن اور فضائل اعمال بھی دی ہوگی، تو انہوں نے کہا وہ تو گھر میں رہتی ہے نا، اس کو دینے کی کیا ضرورت۔ آپ سمجھے کہ ہم اتنے دور ہو گئے، ہم نے ظاہری چیزوں کو سجانا گھروں کی آبادی سمجھ لیا اور گھروں کے اندر سے اعمال ختم ہو گئے۔ پلنگ ایسا، ٹیبل ایسا، فرنیچر ایسا، کچن ایسا، وہ تو سارے خاکے ہمارے ذہنوں میں ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے گھروں میں اعمال دعوت اور اعمال عبادت کا کیا حال ہے۔ اس کے لیے اللہ کے واسطے میری بہنوں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور چوتھی چیز جو ہمیں اپنے گھروں میں کرنی ہے وہ دعا کا اہتمام، بلکہ اپنے گھروں کو 24 گھنٹے آباد کرنے کی محنت۔
پہلے حضرت فرماتے تھے مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرو، الحمدللہ کئی ہزار مسجدیں دنیا میں 24 گھنٹے کے لیے آباد ہو گئی۔ اب حضرت نے لاک ڈاؤن کے بعد کہا کہ ہمارے گھروں کو 24 گھنٹے کے لیے آباد کرو۔ کیا مطلب کہ دن میں تو ماشاءاللہ ہماری ماں بہنیں نماز بھی پڑھتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، خدمت بھی کرتی ہیں، خدمت بھی ایک عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری راتوں کی شفٹیں بنے گھروں میں، اور یہ بات صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں رات 3 حصوں میں بٹی ہوتی تھی۔ پہلے حصے میں میں عبادت کرتی، درمیان کے حصے میں ابو ہریرہ اٹھ جاتے، اور آخری حصے میں ابو ہریرہ کی اہلیہ کو اٹھا کر ابو ہریرہ آرام کرتے ہیں، یعنی پوری رات عبادت میں ہوتی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے کہ رات کو 1 بجے تک دادا مطالعہ کرتے، اور رات کو 1 بجے بڑے ابا کو اٹھا کر خود آرام کرتے، اور بڑے ابا آخری پون حصے میں والد صاحب کو اٹھا دیتے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے۔ یہ ترتیب تو اکابرین کی زندگیوں میں ملتی ہے، صحابہ کی زندگیوں میں ملتی ہے، کہ اپنے گھروں میں ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی برکتوں کو اتروانے کا ذریعہ بنے۔ یہی خلاصہ ہے قرآن کی اس آیت کا کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ اللہ نہیں چاہتے تم سے وہ جاہلیت والی باتیں، بلکہ تم اپنے گھروں میں نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ چاہتے ہیں تمہارے اندر سے وہ ناپاکی نکل جائے، اور اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور وہ پاک کیسے ہوں گی؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اپنے گھروں میں ایک تو تلاوت کریں اور ایک حکمت یعنی تعلیم کا اہتمام کریں۔ کہ گھروں کی آبادی میں ایک بہت بڑا دخل گھر کی تعلیم کا بھی ہے، جو ماشاءاللہ 2 دن پہلے آپ کے سامنے پوری تفصیل میں بتا چکا۔ وہ ایک اجتماعی عمل ہے، آج انفرادی عمل کی بات میں کر رہا، کہ ہماری تمام بہنیں یہیں سے اس کی مشق کریں، اللہ کے راستے میں مشق کر کے جائیں، تاکہ گھروں میں جا کر ان اعمال کا کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،